اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے پاس یہ فرمایا. صحابہ آئے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسوسے آتے ہیں کہ کہنے سے بہتر ہم مر جانا سمجھتے ہیں, زبان پر لانے جیسے نہیں ہیں, ایسے وسوسے ہم کو آتے. کس کو؟ عام لوگ نہیں ہیں, وہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ صحابہ وہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وسوسوں کو معاف رکھا ہے, وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے جب تک عمل نہیں کر لے گا. وسوسہ تمہارے چاہنے سے نہیں آتا. مجھے یہ بتاؤ, یہ غیر اختیاری چیز ہے. غیر اختیاری مطلب تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تم چاہ کر کے کرتے ہو, چاہ کر کے ہوتا ہے. میں ابھی آپ سے کہتا ہوں چھینک مارو ذرا, کتنے لوگ کر کے دکھائیں گے؟ چھینک آئے گی آپ کو آپ کے چاہنے سے, اور جب آئے تو روک کے دکھاؤ. یہ دونوں چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں غیر اختیاری چیز. اس پر اللہ نہیں پکڑ فرمائے گا. اللہ نے تمہاری طبیعت میں اس چیز کو ڈال رکھا ہے, فطرت میں ڈال کر رکھا ہے. یہ چیز وسوسے بھی اسی طرح کے ہیں, تمہارے چاہنے سے نہیں آتے, خود آتے ہیں. اور اس کو بیس بنا کر کل جاہل لوگ اپنی تن آسانی کے لیے, در حقیقت وہ کوئی پیر نہیں, وہ ابلیس لعین ہے, شیطان مردود ہے. اور ایسے کے ہاتھ میں بیعت کرنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے. یاد کرو, اگر ایسا ہی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزع کے عالم میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے سے نہیں آتے. اللہ اکبر. وہ رسول جنت کے مالک, ان کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان پیروں سے میں کہتا ہوں, نبی 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 کہتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرض میں ہے اور اتنی شدت کی تکلیف ہے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے. آخری دن ہے. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں غم کا ایسا حال تھا کہ حضور باہر نہیں آ رہے تھے. صحابہ کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ حضور کو نہ دیکھنا, سب سے بڑی تکلیف تھی. فرماتے ہیں مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور اقامت ہو گئی, ہم انتظار میں تھے اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. ایسے کئی نمازیں گزر گئی تھیں. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, 5-6 نمازیں ہو گئیں. مغرب کو شدت سے خواہش ہونے لگی کاش ایک بار اور آ جائیں حضور. حجرہ اور حضور کی مسجد لگ کر کے ہے, دروازہ کھلتا تو مسجد میں ہی کھلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف ہی صحابہ دیکھتے تھے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنو, ان جاہلوں کے منہ پر اس کو مارو, اس حدیث کو, اور تاکہ انہیں عقل ٹھکانے پر آئے. اس بات سے میں اس لیے طیش میں آتا ہوں, آپ برا نہ سمجھنا کہ یہ میرے نبی کے اخلاق پر حملہ ہے, میرے نبی کی سنت پر حملہ ہے. نماز کا انکار رسول اللہ کا انکار ہے. کوئی اگر اس طرح سے انکار کرتا ہے تو وہ آسانی سے بچ نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں مصلی پر آگے بڑھا, ابھی تکبیر باندھنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے صحابہ کی آواز آئی ابو بکر پیچھے آ جاؤ, حضور کا پردہ ہٹ گیا ہے, حجرے کا پردہ ہٹ گیا ہے. ابھی حضرت ابو بکر تکبیر باندھ چکے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا پردہ ہٹا, لیکن جیسے وہ آفتاب رسالت چل کر آتے تھے آج ویسے نہیں, زمین پر ہاتھ رکھ کر کے رینگتے ہوئے مسجد میں آنے لگے, پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے تھے. دونوں ہاتھوں کے بل صحابہ کی چیخیں نکل گئی. 2 صحابہ دوڑ کر کے گئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کو پکڑا. تو جب وہ مصلی تک لاتے تھے تو رسول اللہ کی انگلیاں زمین پر گھستی ہوئی آ رہی تھی, پیر زمین پر نہیں ٹیک رہے تھے. اس حالت میں بھی آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مصلی کے پاس آئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نماز میں ہی پیچھے ہٹ کر کے آ گیا, نماز میں پیچھے ہٹ کے آیا. حضور فرماتے ہیں صلات صلات, ہے نماز ہے نماز. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بیٹھ گئے مصلی پر
حضرت ابو بکر فرماتے وہ منظر میں کبھی نہیں بھولوں گا جو حضور کو اس آخری وقت میں نے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھانے لگے، حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں کو تکبیر بلند آواز سے کہنے لگے۔ اس طرح بھی نماز ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں نماز کو ترک کرنا پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، حضور ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے جب آپ کی روح قبض ہونے والی، فرماتی ہیں ماں عائشہ صدیقہ دروازے پر ہلچل سی ہونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی آیا؟ حضرت فاطمہ آئی تھی۔ حضرت فاطمہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی، وہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد مسکرائیں، پھر حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی جاؤ، وہ چلی گئیں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ نے بھیج دیا ان کو؟ کہا ہاں، اس لیے کہ دروازے پر ملک الموت انتظار کر رہا ہے، وہ میری اجازت لینے کے لیے کھڑا ہے۔ اور سنو عائشہ، آج کے بعد پھر کبھی وہ کسی کی اجازت نہیں لے گا روح قبض کرنے کے لیے، آج وہ میرے پاس اجازت لینے آیا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ حالات دیکھی ہوئی ہماری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری آنکھیں بہہ پڑی جب ملک الموت کا نام آیا۔ حضرت عائشہ کو صبر کی تلقین حضور نے فرمائے۔ اور آخری میں پوچھو ماں عائشہ صدیقہ سے، اے ام المؤمنین، آپ نے رسول اللہ کے آخری اوقات میں ساتھ رہیں، آپ کے زان و اقدس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسیں لیں، بتاؤ ذرا کہ حضور کے آخری الفاظ کیا تھے، کس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے لب آخر مرتبہ جو ہل رہے تھے، فرماتے ہیں صلاۃ صلاۃ، ہائے نماز ہائے نماز، میری امت کا اس میں سخت حساب لیا جائے گا۔ جو رسول وفات کے وقت نماز کی تلقین کر رہے ہوں اور یہاں بیعت لیتے وقت مریدوں کو نماز سے بھگانے والا شیطان نہیں تو اور کون ہے؟ ابلیس